الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. سرگودا کے اس علاقے میں پہلی دفعہ آنے کا موقع نصیب ہوا. دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ حق اور سچ کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. تھکاوٹ تو مجھے بہت زیادہ ہے. کل رات عشاء کے بعد ہمارا پروگرام تھا گجرانوالا نوشہرہ ورکاں کے اندر. پھر رات بڑی تاخیر کے ساتھ گھر پہنچے تو آج جمعے کا دن تھا. جمعے کی تیاری، پھر جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد سفر شروع کیا تو آپ کے پاس آیا ہوں. اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا اور توجہ چاہوں گا. اللہ صحیح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، اور اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں آپ تو قرآن تفضیل کا عقیدہ پیش کرتا ہے،
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو تفضیل کے ہم قائل ہیں، اور ایک بات ہے تفریق، تو تفریق کے ہم قائل نہیں ہیں۔ یہ بھی قرآن ذکر کرتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے مابین تفریق نہیں کرتے اس طور پر کہ ایک نبی کی توہین کو بندہ روا اور جائز سمجھے اور دوسرے نبی کی آدمی تعریف کرے، ایک پر ایمان لائے اور ایک کا انکار کرے، ایک کی عزت کا قائل ہو، احترام اور تعظیم کا قائل ہو، اور دوسرے انبیاء کی توہین اور تحقیر کا قائل ہو، اس کے ہم ہرگز بھی قائل نہیں۔ یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ تو ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ آپ افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ایک خصوصیت اور فضیلت امام الانبیاء کی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی نبی آیا تو ان کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چلتے چلتے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے تو اللہ نے یہ سلسلہ نبوت کیا کر دیا؟ آپ پر ختم کر دیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ، آپ کی نبوت پر سلسلہ ختم ہونا، یہ آپ کی خاصیت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور قرآن اعلان بھی کرتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، والد نہیں، ہاں ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم النبیین، آپ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ جو سلسلہ چل پڑا تھا وہ آپ پہ آ کے مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول آ سکتا؟ تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی مانوی، کوئی حقیقی، کوئی پیغمبر اور رسول نیا آ سکتا نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ نبی تو کجا صدیق ہوگا، وہ نبی بن سکتا؟ بالکل نہیں بن سکتا۔ اور یہ ایک خواہشیں بڑے لوگوں کو پیدا ہوئی ہیں، یہ طلب بڑے بڑے لوگوں کو پیدا ہوئی ہے، ان کی خواہش ہو پیدا ہوئی کہ جی میں نبوت کا دعویٰ کر لوں تو شاید کوئی بڑا کمال مل جائے گا، مجھے میرا نام ہو جائے گا۔ خود امام الانبیاء کے زمانے میں مکے اور مدینے کے درمیان ایک علاقہ ہے یمن کے درمیان، یمامہ۔ اس یمامہ کا ایک شخص تھا جس کا نام ہے مسیلمہ۔ اس کو بڑا یہ ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کر لوں۔
چنانچہ اس نے تھا بھی بڑا عربی کے اوپر عبور رکھنے والا، بڑا فصیح تھا، کلام پہ بڑا عبور رکھنے والا تھا، آیا اور پتہ ہے اس کے علاقے کے لوگ اس کی اتنی تعظیم کرتے، جدھر جاتے نا تو ارد گرد چادریں پکڑتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے حضرت پر، ایسے چادریں تان کر آگے پیچھے بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو لایا جاتا تھا۔ امام الانبیاء کھڑے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہے، یہ مسلمہ آ گیا، 100 سال کی عمر ہے۔ کتنی عمر کا تھا؟ 100 سال کی عمر۔ اللہ گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ گمراہی کسی عمر کے کسی حصے میں بھی لوگ لانتی بن ہی جاتے ہیں۔ آ گیا امام الانبیاء کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور آپ کے دست اقدس پر بیعت کرنے کو تیار ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ امام الانبیاء کے ہاتھ میں کھجور کی خشک ٹہنی کا ایک سرا سا پکڑا ہوا ہے، ہلکی سی وہ ایک تنکا سا پکڑا ہوا ہے، اور گفتگو سن رہے ہیں۔ مسلمہ کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے کو تیار ہوں، پر شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنا لیں اور مجھے اپنی نبوت اور رسالت میں شریک کر لیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ جو ہی اس نے یہ مطالبہ پیش کیا، نبی کریم کا چہرہ سرخ لال ہو گیا، فرمایا اللہ کی قسم ہے تیرے بارے میں جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہی ہوگا، باقی سن لے او لانتیا، نبوت تو بڑی چیز ہے، میں تجھے یہ خشک کھجور کا یہ تنکا یہ ٹہنی دینے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ تو نبوت کا طالب بن کے آ گیا، نبوت مل جائے گی تجھے، میں یہ ٹہنی بھی دینے کو تیار نہیں۔ بڑا غصہ ہے اس کو، اتنا مجھے رسوا کیا گیا، اور واقعی تھا بھی اسی کے قابل تھا۔ نبی کریم نے ساتھ یہ بھی فرمایا مسلمہ مجھے تو وہی دجال نظر آتا ہے، تو وہی ہے کہ اللہ نے کچھ ہی دن پہلے مجھے خواب میں دکھا دیا تھا کہ سونے کے 2 کنگن آئے ہیں میرے ہاتھ میں، یوں کسی نے دیے، میں نے جو ہی پھونک ماری بس ختم ہو گئے۔ تو لگتا ہے تو ان میں سے ایک ہے، تو جو مرضی ہے کر لے، تیری ہوا نکل جائے گی۔ چلا گیا اپنے علاقے واپس جا کر، نے کہا ہو ادھر تو کام نہیں بنا۔ جب کام نہیں بنا اس کے دل میں خواہش تو بڑی تھی۔ یہ بعض لوگ عہدوں کے بھوکے ہوتے ہیں نا، ان کو ہر وقت یہی طلب رہتی ہے کہ عہدہ مل جائے تو ٹھیک، عہدہ نہ ملے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس نے وہاں نبوت کا اعلان کر دیا کہ جی میں نبی بن گیا ہوں۔ لوگ اس کو ماننے لگ گئے، ایمان لانے لگ گئے اس پر، بڑے لوگ کافر اور مرتد ہو گئے۔ امام الانبیاء نے کئی آدمی بھیجے اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن بلا وہ کب سمجھتا ہے۔ جا کے علاقے میں اس نے اعلان کیا ہے، سنا کچھ اور جا کے کہا کچھ، کہنے لگا لوگوں محمد الرسول اللہ بھی اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ علاقے میں جا کے بیان تبدیل کر دیا، لوگ جال میں پھنس گئے۔ آج بھی باہر یورپ میں پھنسایا جا رہا ہے، لالچ دے کر، مال کی لالچ دے کر، پیسوں کی ٹکوں کی لالچ دے کر لوگوں کو مرزائی بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی، آپ کو یہ مل جائے گا۔ میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا ہمارے علاقے کے 2 آدمی گئے ہیں، مرزائی نہیں ہے لیکن مرزائی بنا کے اپنے آپ کو گئے ہیں نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے کہا یہی تو بدبختی ہے، یہی تو مصیبت ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھا نہیں،
جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، باقی ایمانیات پر ایمان ضروری ہے، اصول دین پر اس طرح عقیدہ ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے۔ اس میں کوئی لچک نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جب وہ گیا اعلان نبوت کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگ بھیجے، سمجھایا، سمجھا نہیں، اور اسی دوران اللہ کے پاک پیغمبر بادشاہوں کو خط لکھ رہے تھے۔ اس کو بھی جذبہ چڑھا کہ جی نبی کریم تو بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں تو ایک خط میں بھی لکھوں۔ تو اس نے اللہ کے نبی کو خط لکھا۔ پتہ ہے کیا لکھا؟ کہتا ہے من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ میں مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، نعوذ باللہ، محمد الرسول اللہ کی طرف، نبی کریم کو اللہ کا رسول مانتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا، اس کا قائل تھا، لیکن پھر بھی زندیق تھا، اس لیے کہ ختم نبوت کا منکر تھا۔ تو پتہ ہے نبی کریم نے جواباً کیا لکھا؟ فرمایا من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، محمد رسول اللہ کی طرف سے الی مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ کذاب اور جھوٹے کی طرف۔ نبی کریم نے یہ نہیں کہ دیکھو جی چلو جی میرے ساتھ تو چل رہا ہے، مجھے مان رہا ہے تو خیر ہے، گنجائش ہونی چاہیے، دیکھیے مجھے تو اللہ کا رسول مانا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کذاب ہے تو، جھوٹا ہے۔ میرا دوست یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ امام الانبیاء اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول آ سکتا؟ ہاں، جو دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ قربان جاؤں، نبی کریم اپنے وفات کے ایام قریب ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں اس باطل فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے لشکر روانہ کرتے ہیں، لیکن جو ہی لشکر ابھی نکلا نہیں، پہنچا نہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ واپس آ گئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے، بالاتفاق خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، تو صدیق اکبر کہنے لگے میں سب سے پہلا وہی کام کروں گا جو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف بھیج دیا یہ لشکر۔ جنگ جاری ہے، یمامہ کے میدان میں 800 صحابہ کرام شہادت پا گئے۔ کتنے صحابہ؟ 800 صحابہ جو حافظ قرآن، قاری قرآن بھی تھے، لیکن قربان جاؤں صحابہ محمد کے دیوانے پیچھے نہیں ہٹے، وہ ڈٹے رہے تا وقت کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اسلام سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ان کے چچا کے قتل کی کہانی سنا رہے تھے۔ امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ تو نے میرے چچا کو ایسے قتل کیا، چونکہ نبی کریم کے دل کو زخمی کیا تھا، ناراض کیا تھا۔ لیکن قربان جاؤں یہ کہ وحشی یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے ایمان کے لیے، ان کی توبہ کے لیے سفارش خود اللہ نے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب مجھے ان کا ایمان مطلوب ہے، ورنہ اللہ کے پاک پیغمبر نے تو فرمایا تھا ایک چچا کے بدلے کتنے قتل کروں گا؟ 70 قتل کروں گا، لیکن اللہ نے فرمایا ایک کے بدلے 70 کا میرا قانون نہیں ہے، اور یہاں تو ایک کے بدلے
ایک بھی نہیں ملے گا، بلکہ اس ایک کو بھی میں آپ کا دیوانہ بنا دوں گا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ میں ایسا کارنامہ سر انجام دوں کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں۔ تو یہی جنگ یمامہ کا موقع آیا، میدان میں کود پڑے، چلتے چلتے اس دجال تک پہنچ گئے۔ جو ہی مسیلمہ تک پہنچ گئے کہنے لگے انت مسیلمہ، تو مسیلمہ ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں ہوں۔ پھر کہا تو ہے؟ ہاں میں ہوں۔ جب تصدیق کر لی کہ وہی ہے، پھر انتظار نہیں کر کیا، اس کے سینے پہ چڑھ گئے، خنجر اور تلوار سے اس زندیق کو جہنم رسید کر دیا۔ اور کیا کہنے لگے؟ رو کے کہنے لگے کاش آج اللہ کے حبیب ہوتے، میں مدینے واپس جاتا تو آپ بڑے خوش ہوتے کہ میں نے اس تلوار کے ذریعے جب حالت کفر میں تھا تو اسلام کا ہیرو میں نے قتل کیا، اور آج اس تلوار سے جب محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں تو میں نے اسلام کا سب سے بڑا بدترین دشمن قتل کیا ہے۔ میرا دوست، ختم نبوت نبی کریم کی خصوصیت ہے، بڑی خصوصیات سے نوازا۔ امام الانبیاء خود فرماتے ہیں ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة جئت فختمت الأنبياء۔ نبی کریم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی۔ اب بعد میں بھی کوئی نبی آنا ہوتا نیا تو اس کا ذکر ضروری تھا کہ نہیں؟ قبلی کا ذکر تو ہو رہا ہے بعد۔ ہاں میری مثال، مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے بہترین بنگلہ تیار کیا ہو، مکان بڑا خوبصورت ہے، بڑا آراستہ پیراستہ جمیل و حسین ہے، لیکن ایک اینٹ ایک کونے میں نہیں لگائی، پورا محل تیار، ایک اینٹ نہیں لگائی۔ لوگ آتے ہیں اتنا حسین محل، یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی تاکہ یہ عمارت مکمل ہو جائے، تام ہو جائے، باقی تو کوئی کمی نہیں، صرف ایک ہی اینٹ کی کمی۔ تو نبی کریم نے فرمایا نبوت و رسالت کے اس حسین بلڈنگ، حسین کوٹھی، حسین بنگلے کی آخری اینٹ میں محمد ہوں۔ جئتو فختمت الانبیاء، میں آ گیا، وہ عمارت مکمل ہو گئی، اب کوئی نیا نبی آ سکتا۔ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ خاتم النبیین، امام آلوسی نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ خاتم یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے ہی نہیں، یہ بمعنی مہر ہے ہی نہیں، بلکہ خاتم یخاتم مخاتمتن، یہ باب مفعلہ سے ماضی کا صیغہ ہے۔ اب جب ماضی کا صیغہ بن گیا تو معنی ہی حل ہو گیا کہ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی کریم اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اور اگر جیسے بعض لوگ چال بازیاں کرتے ہیں، خاص کر جیسے اس دور کا فتنہ ہے مرزا قادیانی کا، تو وہ کہتا ہے یہاں خاتم بمعنی مہر کے ہے۔ کس کے؟ خاتم النبیین کا معنی ہے نبوت پر مہر۔ میں نے کہا اگر یہ معنی بھی لے لیا جائے تب بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، تب بھی یہ نص قطعی ہے ختم نبوت پر۔ کیسے؟
مہر کا معنی قرآن دوسرے مقام پہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اب دل میں حق بات داخل ہو سکتی، یعنی ان کی ایمان کا دروازہ بند ہو گیا، ان کی ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر مہر والی تعبیر ہی لے کر مانا کروں تو مانا ہوگا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ سلسلہ نبوت پر مہر ہے، جیسے مہر لگنے کے بعد کوئی اندر کی چیز باہر نہیں جا سکتی تو باہر کی چیز اندر بھی جا سکتی۔ نبیوں میں سے کسی کو کم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس سلسلے میں سے کسی کو نکال دے، جو بن گئے وہ بنے ہیں، وہ باہر نہیں، کم نہیں ہوں گے، اور باہر سے نیا کوئی انٹری نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیا اندر چلا جائے۔ میرا دوست، یہ میرے نبی کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، اور آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر سارے نبیوں کے کمالات اکٹھے کر کے رکھ دیے ہیں، یہ آپ کی خصوصیت۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو کچھ محاسن دیے، خوبیاں دی، کمالات دیے، متفرق دیے، لیکن جب میرے پاک پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے سارے نبیوں کے محاسن، خوبیااں، کمالات اکیلے محمد میں جمع کر دیے۔ شاعر نے کیا ہی کمال کی بات کی، فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ اللہ نے ہر نبی کو فضیلت دی، لیکن سارے نبیوں کی فضیلتیں اللہ نے محمد عربی میں اکٹھی کر دی۔ دوستو، اللہ نے ہمارے نبی کو ہر خاصیت سے نوازا، بڑی خاصیات ہیں، بڑے فضائل ہیں، بڑی خصوصیات ہیں، اور تعریف اگر ساری دنیا بھی کرتی رہے تو تعریف ختم نہیں ہو سکتی، یہ بات پکی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اَرَا كُلَّ مَدْحٍ فِي النَّبِيِّ مُقَصَّرًا، اَرَا كُلَّ مَدْحٍ فِي النَّبِيِّ مُقَصَّرًا وَإِنْ بَالَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا، إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَىٰ۔ اَرَا كُلَّ مَدْحٍ فِي النَّبِيِّ مُقَصَّرًا، ساری کائنات تعریف کرے، جتنی بھی تعریف کرے، کوئی نبی کی تعریف کا حق ادا ہو سکتا۔ مقصرہ، تعریف ادھوری رہے گی، کوئی کامل کر بھی نہیں سکتا۔ ہاں، اپنا اپنا حصہ ڈالتے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم کو مخاطب کر کے سامنے کہتے ہیں، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء وخلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ احسن منک لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، میری آنکھ کہاں دیکھتی کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا کہ آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہو، بے مثل بنایا، بے مثال بنایا۔
ہر فضیلت سے مالا مال کر دیا۔ آپ کی ایک خصوصیت بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کی خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے اخلاق کو اللہ نے عظیم کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ آپ کے اخلاق عظیم ہیں۔ جنہیں عظیم اللہ کہے کتنے عظیم ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پیغمبر کی دعائیں کہتے ہیں اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اللہ تو میری رہنمائی بہترین اخلاق کی جانب فرما۔ اور آج کل کے لوگوں کے اخلاقیات کا عالم دیکھ لیں آپ، نبی کے نام لیوا جو لوگ ہیں ان کے اخلاق بھی دیکھ لیں، نبی کے منبر پر بیٹھنے والوں کے اخلاق بھی دیکھ لیں جی، جو گالیاں بکنے کو دین سمجھتے ہیں، جو خرافات بکنے کو دین سمجھتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دینا اسے فخر سمجھتے ہیں، کسی بڑے کے سامنے بے ادبی کو دلیری اور بہادری سمجھتے ہیں۔ میرا دوست، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آئے ہی اسی لیے ہیں لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں اخلاق کے اعلیٰ درجے تام کر دوں، لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی جائے، تب معاشرہ جا کے بنتا ہے۔ میرا دوست، صرف نبی کریم کے نام پہ کھانا ہی دین نہیں کہ بندے کھا کے دن کو کھائے رات کو کھائے، یا بازار سجا لی، بنگلہ سجا لیا، کوٹھی سجا لی، رکشہ سجا لیا ہے، ٹوپی میں بھی لائٹیں لگا دیں، جیب میں بھی بلب لگا دیے، اور بازار میں آپ نے بجلی کے قمقمے جلا دیے، حق ادا کر دیا۔ نہیں میرا دوست، میرے نبی کی تعلیم یہ ہرگز نہیں، نبی اخلاق کی تعلیم دینے آئے ہیں جس سے آج معاشرہ خالی ہے۔ ایک دور تھا بیٹا باپ سے گفتگو کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا کہ ابو جی سے کیسے بات کروں، سوچتا، ڈرتا تھا ناراض نہ ہو جائیں۔ آج معاملہ الٹ ہو گیا، باپ سوچتا ہے کہ بیٹے سے بات کروں تو 10 دفعہ سوچتا ہے کیسے کروں، ڈر لگتا ہے اس کو باغی نہ ہو جائے، آکڑ نہ جائے، سامنے نہ کھڑا ہو جائے، مارنے نہ لگ جائے، گھر چھوڑ کے بھاگنے نہ لگ جائے۔ اکبر الہ آبادی نے تبھی تو تڑپ کے اپنے بیٹے کی ڈائری میں جا کے شعر لکھا تھا، جب بیٹے کی بد اخلاقی دیکھی تو بیٹے کی ڈائری میں شعر لکھ کے کیا کہا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ ایسی کتابیں ضبط کر دینے کے قابل ہیں جنہیں پڑھنے کے باوجود بیٹا باپ کو کہے میرا ابا منٹل ہو گیا، پاگل ہو گیا، میرا باپ دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میرے دوست، یونیورسٹی میں پڑھ، کالج میں پڑھ، مدرسے میں پڑھ، مسجد میں پڑھ، بڑے بڑے اداروں میں پڑھ، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، مفتی، علامہ بن، جو مرضی ہے بن جا، لیکن اپنی حقیقت کو نہ بھول۔ کیا؟ اکبر الہ آبادی نے تبھی تو جل کے کہا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کر رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ نہیں کہ بندہ تھوڑا سا عزت مل جائے تو ماں باپ سے بھی بڑا ہو جائے، ان سے بدتمیزی پہ اتر آئے۔ میرا دوست تعلیم سیکھ، لیکن ادب کے ساتھ۔ کیا؟ ہاں، بے ادب نہیں۔ کیوں؟ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ الدین کلہ ادب،
ادب سیکھیے، ادب، اخلاقیات سکھائیے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو۔ یقین جی ہمارے ہاں لوگوں کو، ہم اپنے بچوں کو اخلاق سکھاتے ہی نہیں۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نبی کی سیرت کا۔ اگر نبی کی سیرت کا پتہ ہو تو ان کو، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، گھر میں بچوں کو بٹھاتے ہیں، اللہ کے حبیب کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت کے واقعات، آپ کے اخلاق کے واقعات، صحابہ کرام کے بچوں کے واقعات سنایا کریں اپنے بچوں کو۔ آپ یقین کیجئے آپ کا گھر جو ہے یہ جنت کا گہوارہ نظر آئے گا۔ دنیا ساری بے سکون ہو چکی ہے۔ خاصیات بیان کر رہا تھا امام الانبیاء کی کہ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو ایسا معجزہ قرآن والا اللہ نے دیا ہے جس پہ کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ہر نبی آیا، معجزے آئے، جانے کے ساتھ معجزے بھی ختم، وقتی معجزے تھے، لیکن قرآن میرے نبی کا ایسا معجزہ ہے جو آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، کبھی بھی ختم۔ یہ نبی کا معجزہ ہے قرآن، آج بھی برقرار ہے، قیامت کی صبح تک برقرار رہے۔ میرا دوست، میں نے وقت زیادہ لے لیا، اگر زندگی نے وفا کی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دل میں بٹھائے، عظمت کے ساتھ ساتھ، محبت کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں نبی کریم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، کبھی غم خوشی آئے، کبھی موقع آئے تو کبھی سنت کے بارے میں پوچھ بھی لیا کریں۔ جب کوئی خوشی کا موقع آئے تو امام صاحب سے، مولانا صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھو، مولانا صاحب اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے، کوئی سنت بتائیے، طریقہ سنت کیا ہے کہ میں سنت کے مطابق ہی خوشی کر جاؤں۔ اگر آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، کسی عالم سے پوچھ بھی لیجئے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، سنت طریقے کیا ہیں تاکہ میرا بیٹا سنتوں میں پرورش پا جائے۔ سنت سے ہی، جب ابتدا ہی سے سنتوں میں وہ پرورش پاتا ہے تو وہ سنت کا تابعدار ہوتا ہے، لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بدعات کے جمگٹھے میں پیدا ہوتا ہے، پھر بدعات کے جمگٹھے میں پلتا ہے، پھر وہ بدعات کرتا ہے زندگی بھر، پھر جنازہ بھی اس کا بدعات کے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ کل اللہ کے پاک پیغمبر کو کیا منہ دکھائے گا؟ میرا دوست، نبی کریم شفیع المذنبین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ نبی کریم اپنے وجود کو چھلنی برداشت کرتے ہیں، اپنے دندان شہید برداشت کرتے ہیں، اپنے سر کا خون نالین میں خشک ہوتا برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنی امت کی تکلیف اور مشقت برداشت نہیں کرتے۔ اتنے رحمت للعالمین ہے، اتنے شفیق ہیں، لیکن میرا یار یاد رکھنا، محشر کا میدان آئے گا، اللہ کے پاک پیغمبر حوض کوثر پر ہوں گے، لوگ آئیں گے کہ جام کوثر ملے گا، کیوں؟ پیاس کے ستائے ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، پیاسے ہوں گے، زبان تالو سے لگی ہوگی، ایک ایک بوند کو تڑپتے ہوں گے۔ نبی کریم جام برف کے پلائیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس نے میرے دست مبارک سے ایک دفعہ بھی جو ہے آب کوثر پی لیا حوض کوثر سے، 50,000 سال کے اس لمبے دن میں اس کو پیاس کبھی نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن جو ہی لوگ آئیں گے، نبی کریم دیکھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا، میں ایسے پہچانوں گا، ان کے چہرے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے جہاں جہاں تک پانی پہنچتا ہے، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، تو اس چمک سے میں پہچان لوں گا۔ یہی ہاتھ پاؤں چمکنے والے بھی آئیں گے، دری اسنا ایک دم دیوار حائل ہو جائے گی۔ جب دیوار حائل ہوگی، اللہ کے پاک پیغمبر چیخ کے فرمائیں گے، اللہ یہ تو میری امت ہے، میری امت کے لوگ ہیں، انہی کے لیے تو میں نے جام بھرا ہے۔ آواز آئے گی، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کتنی تبدیلی کی، نئی نئی چیزیں داخل کی۔ یہ بدعت اسی کا تو نام ہے، جو چیز دین نہ ہو اور اس کو کیا بنا کے پیش کیا جائے؟
دین بنا کے پیش کیا جائے، دین نہ ہو اس کو دین کا لیبل چڑھا دیا جائے، یہی بدعت ہے۔ فرمایا جب اللہ کے نبی یہ دیکھیں گے او میرے کامل اور مکمل دین میں نئی چیزیں پیدا کی، تو پتہ ہے کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینی، اللہ دوری ہو جنت سے، رحمت سے دوری ہو، اللہ تیری لعنت ہو ان پر جنہوں نے میرے دین کو بگاڑا ہے۔ میرا دوست، تو دین وہی ہے جو قرآن اور سنت کی صورت میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے، تو کبھی اس کتاب کو کھول کے سمجھنے کی بھی کوشش تو کیجئے۔ ساری زندگی چوما بھی ہے، چاٹا بھی ہے، اس کو کھایا بھی ہے، اس کو سر پہ رکھ کے جائیدادیں بھی قبض کی ہیں، اس کو لے کر جھوٹے مقدمے بھی جیتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، لیکن میرا دوست کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ مالک کا یہ کلام آیا ہے، یہ کہتا کیا ہے، تقاضا اس کا کیا ہے۔ کبھی پوری زندگی گزر گئی، بال سفید ہو گئے، وجود لڑ کھڑا اٹھا، کبھی یہ زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ اللہ کی کتاب کہتی کیا ہے۔ میرے دوست، اگر نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھیے، اس لیے کہ قرآن جو ہے یہ نبی کی عظمت بتاتا ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا کلام اتر جائے اس کے سامنے نبی کی عظمت بھی آ جاتی ہے، ولی کی عظمت بھی آ جاتی ہے۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔